السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان یوٹیوب چینل. اور یورپی یونین میں کام کرنے والے ایک تحقیقی ادارے نے اپنے حالیہ رپورٹ میں 260 سے زیادہ ایسی فیک نیوز ویب سائٹس کا کھوج لگایا ہے جو انڈین حکومت کے مفادات کو فروغ دینے کے لیے پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا پھیلانے کے لیے کام کر رہی ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ اس سے قبل وزیر اعظم عمران خان اقوام متحدہ میں بھی بتا چکے ہیں کہ بھارت اور بھارتی ادارے کیسے پاکستان کے خلاف کار فرما ہیں اور وہ FATF میں پاکستان کو بلیک لسٹ کروانے کی سر توڑ کوششیں کر رہے ہیں. ایک جانب تو بھارت نے پاکستان کے خلاف سرحدوں پر جاری رکھی ہوئی ہے اور دوسری طرف اب یہ سب پہ عیاں ہو چکا ہے کہ کیسے بھارت پاکستان کو انٹرنیشنلی بدنام کرانے کی سازشوں میں ملوث ہے. مزید جاننے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کریں, بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ تازہ ترین اپڈیٹس اور ویڈیوز آپ کو بر وقت ملتی رہیں. ریسرچ گروپ ہے, اس کی رپورٹ کے مطابق کہا گیا ہے کہ یہ ویب سائٹس انڈیا کے مفاد میں یورپی یونین اور اقوام متحدہ پہ اثر انداز ہونے کے لیے بنائی گئی ہیں جو بارہا پاکستان پہ تنقید کرتے ہوئے پائی گئی ہیں. یہ ویب سائٹس امریکہ, کینیڈا, بیلجیم اور سوئٹزرلینڈ سمیت 65 سے زیادہ ممالک سے چلائی جا رہی ہیں اور عالمی خبروں کی کوریج کے علاوہ ان میں بہت سی ویب سائٹس کشمیر کے تنازع میں پاکستان کی کردار کشی کی غرض سے مظاہروں اور دیگر خبروں کی ویڈیوز تیار کر کے چلاتے رہتے ہیں. اکتوبر کے اوائل میں یورپی ایکسٹرنل ایکشن سروس نے انکشاف کیا کہ EPtoday.com نامی ویب سائٹ بڑی تعداد میں وائس آف امریکہ اور رشیا ٹوڈے میں شائع ہونے والی خبروں کو دوبارہ شائع کر رہی ہے. یاد رہے کہ EPtoday.com برسلز اور یورپین پارلیمان کو ورک کرنے والے ایک خود ساختہ میگزین کی ویب سائٹ ہے اور یورپین ایکسٹرنل ایکشن سروس کو دیگر مواد کے علاوہ اس ویب سائٹ پہ غیر متوقع طور پہ پاکستان میں اقلیتوں کے حوالے سے خبریں, کالمز اور انڈیا سے متعلق امور پر مضامین بڑی تعداد میں مل جاتے ہیں. ڈس انفو لیب کو جلد ہی یہ بھی پتہ چل گیا کہ EP ویب سائٹ کا انتظام انڈین سٹیک ہولڈرز کے ہاتھ میں ہے جن کے تعلقات سری وستاوا نامی ایک بڑے نیٹ ورک کے تحت کام کرنے والے NGOs, تھنک ٹینکس اور کمپنی سے ہے. اور پھر یہ بھی انکشاف ہوا کہ سری واستو گروپ کا IP ایڈریس ایک مبہم سا آن لائن میڈیا نیو ڈیلی ٹائمز اور انٹرنیشنل انسٹیٹیوٹ فار نان الائنڈ اسٹڈیز سے منسلک ہے اور ان اداروں کا ایڈریس نئی دلی میں ایک ہی جگہ کا ایک ہی ایڈریس ہے. چند ہفتے بعد انٹرنیشنل انسٹیٹیوٹ فار نان الائنڈ اسٹڈیز یورپین ممبران پارلیمنٹ کے 27 رکنی گروپ کو انڈیا کے زیر اہتمام کشمیر ایک خصوصی دورے پہ لے گیا اور اس دورے کے دوران ان کی ملاقات وزیر اعظم نریندر مودی سے بھی کروائی گئی. اس دورے کو ذرائع ابلاغ میں کوریج دی گئی اور بعد ازاں صحافی ان ویب سائٹس کو اس متنازع دورے کے منتظمین کے ساتھ جوڑنے لگے. تاہم ڈس انفو لیب نے اس نیٹ ورک کے حوالے سے اپنی تفتیش جاری رکھی جو انہیں جنیوا لے گئی. وہاں ایک آن لائن اخبار timesofgeneva.com کا کھوج ملا جو اس نوعیت کا مواد چھاپ رہا تھا جیسے کہ EPtoday یعنی مسئلہ کشمیر کے حوالے سے پاکستان پہ تنقید کرنے والوں کے لیے مظاہروں اور دیگر خبروں کی ویڈیوز اور مضامین. تحقیقی ادارے کے پاس کافی ایسے شواہد موجود ہیں کہ EPtoday اور ٹائمز آف جنیوا کا گٹھ چھوڑ یورپین آرگنائزیشن فار پاکستانی مائنورٹیز اور پاکستانی ویمن ہیومن رائٹس آرگنائزیشن جیسے NGOs اور تھنک ٹینکس کے ساتھ ہے. اب رپورٹ کے مطابق یہ ویب سائٹس, NGOs اور تھنک ٹینکس ایک ہی سرور سے کام کر رہی جبکہ ان اداروں میں کام کرنے والے ہی EPtoday کے لیے مضامین بھی لکھ رہے ہیں. یہ تمام ادارے گزشتہ چند برسوں سے کام کر رہے ہیں اور ادارے کے مطابق ان کی تفتیش اب جاری ہے اور ایک نئی ویب سائٹ fornewsagency.com کا پتہ لگا ہے جو اپنے حوالے سے دعویٰ کرتی ہے کہ وہ بیلجیم, تھائی لینڈ, ابوظہبی اور سوئٹزرلینڈ میں کام کرنے والے 4 نیوز ایجنسیز کے اشتراک سے چلتی ہے. فور نیوز ایجنسی کے مطابق اس کے نمائندے دنیا کے 100 مختلف ممالک میں موجود ہیں. تاہم تجزیے سے پتہ چلا کہ یہ نیوز ایجنسی بھی EPtoday اور ٹائمز آف جنیوا جیسے مواد ہی شائع کر رہی ہے. اور IP ایڈریس اور دیگر مواد پر تفتیش کے بعد ڈس انفو لیب 265 سے زیادہ ایسی ویب سائٹس کا سراغ لگانے میں کامیاب ہو گئی جو 65 سے زیادہ ممالک سے چلائی جا رہی ہیں جبکہ ان کے کام کرنے اور اس پر چھپنے والا مواد ایک ہی ہے. اور دیگر حقائق میں بہت سی ویب سائٹس کے نام اب اس وقت بند ہو چکے ہیں. مقامی اخبار یا بڑے میڈیا اداروں کے ناموں سے ملتے جلتے ناموں پہ رکھے گئے ہیں. یہ ویب سائٹس دوسری بہت
حقیقی نیوز ایجنسیز میں شائع ہونے والا مواد دوبارہ شائع کرتی ہیں، اور ان میں شائع ہونے والا مواد ایک جیسا ہوتا ہے، جیسا کہ تنازع کشمیر سے متعلق خبریں، مظاہرے. یہ ویب سائٹس پاکستان مخالف وہ مواد دوبارہ شائع کرتی ہیں جو پہلے ہی ای پی ٹوڈے، 4 نیوز ایجنسی، ٹائمز آف جنیوا اور نیو ڈیلی ٹائمز میں شائع ہوتا ہے، اور ان میں سے بہت سی ویب سائٹس کے ٹویٹر اکاؤنٹس بھی موجود ہیں. سوال یہ ہے کہ ایسا کرنے کا مقصد کیا ہے؟ اتنی کثیر تعداد میں جعلی ویب سائٹس بنانے کے درج ذیل مقاصد ہو سکتے ہیں. مخصوص پروگرامز اور مظاہروں کو کوریج کے ذریعے بین الاقوامی اداروں اور منتخب نمائندوں کی رائے پہ اثر انداز ہونا، این جی اوز کو ایسا مواد فراہم کرنا جو ان کی ساکھ میں بہتری کا باعث ہو، ذرائع ابلاغ کے ایسے بہت سے ادارے بنانا جو ایک دوسرے کا مواد شائع کریں یا شائع شدہ مواد کا حوالہ دیں تاکہ پڑھنے والے کے لیے ہیرا پھیری کا سراغ لگانا مشکل ہو جائے. پھر سرچ انجن پہ دستیاب ایک ہی جیسا مواد فراہم کر کے پاکستان کے حوالے سے عوام کے تاثرات کو متاثر کرنا، ان کو گمراہ کرنا. اور اس سٹوری سے جب بھارت اور بھارتی جارحیت بے نقاب ہو چکی ہے، پاکستان میں موجود بہت سی ویمن، ہیومن اور اقلیتی حقوق کی 2 نمبر تنظیمیں بھی بے نقاب ہو چکی ہیں، کیونکہ تحقیق میں یہ بات بھی ثابت ہوگی کہ نیوز آؤٹ لیٹ بھارتی سٹیک ہولڈرز چلا رہے ہیں، جن کے تعلقات تھنک ٹینکس، غیر سرکاری تنظیمیں، این جی اوز اور سری واستاو گروپ سے تعلق رکھنے والی کمپنیوں سے ایک بڑے گروپ سے ہے. مذکورہ نیٹ ورک میں میڈیا اور اداروں کی کئی تہیں شامل ہیں جو ایک دوسرے کا مواد شائع کرتی ہیں، اور اس سے قاری کے لیے ہیرا پھیری کا سراغ لگانا مشکل ہو جاتا ہے، جس کے نتیجے میں کبھی کبھار بھارتی جیو پولیٹیکل مفادات کے لیے بین الاقوامی حمایت کا گمان ہوتا ہے. وقت کی ضرورت ہے کہ بھارت کے اس پروپیگنڈا کا مقابلہ کیا جائے، مگر اس کے لیے پاکستان کو پہلی سے مرتی نیوز انڈسٹری کو سہارا دینا ہوگا. زیادہ سے زیادہ چینلز، ویب سائٹس انگریزی زبان کے شروع کروانے ہوں گے تاکہ پاکستانی موقف اور پاکستان کا نیریٹو اور پاکستان کی آواز جو ہے پوری دنیا میں پروپیگیٹ ہو. اردو میں کام تو بہت ہو رہا ہے، مگر کیونکہ انگریزی ایک انٹرنیشنل زبان ہے اور اس میں نئے چینلز اور نیوز ویب سائٹس، یہ وقت کی اہم ضرورت ہے. کاش ہم اس قاب خرگوش سے وقت سے پہلے ہی جاگ جائیں. اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اس چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ تازہ ترین اپڈیٹس اور ویڈیوز آپ کو بر وقت ملتی رہیں. اور اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو لائک کریں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور پاکستانی کانٹینٹ کو پروموٹ کریں تاکہ پاکستانی موقف عالمی سطح پہ اجاگر ہو. Until the next time, اللہ حافظ.